جب نواسائے رسول گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے تو فوج یزید خوشیاں منا رہی تھی، اور جس کے پاس مارنے کے لیے جو تھا امام حسین کو مار رہا تھا۔ امام حسین مسلسل اللہ کا شکر کر رہے تھے، لیکن کسی کی بھی یہ ہمت نہ تھی کہ کوئی امام حسین کے قریب جاتا۔ کچھ دیر کے بعد ظالم کہتے ہیں شاید حسین شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ معلوم کیسے ہو؟ حسین کا تو سر ہی سجدے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے نواسائے رسول، امام حسین کو کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ کیا علی اکبر کی شہادت پر؟ امام نے کہا نہیں۔ کیا جب جناب عباس کے بازو کٹے تب؟ امام فرماتے ہیں اے شخص، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں تھا اور ظالم یہ چاہتے تھے کہ معلوم کریں کہ حسین ابھی تک زندہ ہیں یا نہیں، تو کسی ظالم نے کہا ایک لفظ میں کہوں گا، اور اگر حسین زندہ ہوں گے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بس وہ ظالم زور سے کہتا ہے کہ فوج حسین کے خیموں میں چلی گئی اور زینب کو تازیاں نے مار رہی ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ امام حسین نے سنے تو آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالم، جب تک میں زندہ ہوں میری بہنوں کے خیمے میں نہ جاؤ۔ بس وہ ظالم زور زور سے ہنستے ہیں اور نواسائے رسول صبر کرتے رہتے ہیں اور اپنا سر پھر سے سجدے میں رکھتے ہیں۔ امام حسین کے سر کو کاٹ کے جب نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا تو فوج یزید خیام پہ حملہ کرتی ہے اور بیبیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیتی ہے، بیبیوں کو تازیاں نے مارتی ہے، اور پھر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے ان گھوڑوں کو بلایا جاتا ہے جن کو یمن سے لایا گیا تھا۔ جیسے ہی گھوڑے دوڑنا شروع کریں اتنے میں کوفے والے آواز دیتے ہیں کہ ہم اکثر حبیب ابن مظاہر کی دعوت کھاتے تھے۔ اے عمر بن سعد، عرب میں یہ رواج ہے کہ جو جس کا نمک کھاتا ہے اس کی توہین نہیں کرتا۔ ہم حبیب کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ بس حبیب کی لاش کو الگ کیا جاتا ہے۔ جون کے قبیلے والے جون کی لاش کو لے کے جاتے ہیں، بی بی ام البنین کے قبیلے والے جناب عباس کی لاش کو الگ کر دیتے ہیں۔ بس ایک ایک کربلا کے شہید کی لاش الگ کی جاتی ہے۔